السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی آسان اور خوبصورت وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اپنی غربت کی شکایت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کثیر العیال ہوں، غربت بھی بہت ہے اور آمدنی کا ذریعہ بھی تھوڑا ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی نسخہ تعلیم کر دیجئے جس سے میری غربت دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور سلام کرنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی تلاوت کر لیا کرو۔ اور اگر کبھی ایسا بھی ہو کہ گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو فسلم علیہ، تم مجھ پر سلام بھیج کر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو۔ یعنی اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ جس مسلمان کے گھر میں کوئی موجود نہ ہو، اس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارکہ موجود ہوتی ہے۔ اور وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا تو گھر والوں کو سلام کرتا، گھر والے بھی خوش، اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں کوئی موجود نہ ہوتا تو میری چاہ اور بڑھ جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو چند ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری غربت تو دور کی ہی، میرے پڑوسیوں کو بھی اللہ نے امیر کر دیا اور ان کی غربت کو بھی دور کر دیا۔ سبحان اللہ! ہم بھی اس وظیفے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری بھی غربت دور ہو جائے گی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم بھول جائیں اور اپنے گھر والوں کو سلام نہ کر پائیں اور یہ وظیفہ نہ پڑھ پائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی یاد آئے تو اپنے گھر سے باہر آ جائیں اور باہر آنے کے بعد پھر داخل ہوں، اور داخل ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل سے ہماری بھی غربت دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔